اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو تفسیر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 28 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 10 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم ان اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، جیسے انسانی روح سے مراد کیا ہے اور نسلی برتری پر اسلام کی نظر کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نکتے کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ الف، انسان کے اندر اللہ کی روح پھونکنے سے مراد اس میں حیات کا ہونا یا سانس لینا نہیں ہے، کیونکہ سانس تو حیوانات بھی لیتے ہیں۔ اس روح کے پھونکنے سے مراد انسانی قوت ارادی و اختیار، ایجادات کی صلاحیت، غور و فکر، ترقی و تکامل کے اسباب ہیں۔ خداوند متعال کی طرف روح کی نسبت یہ روح کے شرف کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور شہر اللہ۔ بے، جناب آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کا سجدہ محض تکلف کی بنا پر نہ تھا، بلکہ ان کا سجدہ جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے انکساری اور تواضع کا اظہار تھا۔ اس سے یہ مقصود تھا کہ فرشتے بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 12 صفحہ 165۔ آیت کے نکات کی وضاحت کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر توجہ کرتے ہیں۔ ایک، انسان کی خلقت کامل، مکمل اور اعتدال کی تمام صورتوں پر مشتمل ہے۔ دو، ملائکہ کا سجدہ خدائی روح پھونکے جانے کی وجہ سے تھا۔ بقول شاعر، تن آدمی شریف است بے جان آدمیت، نہ ہمین لباس زیباست نشان آدمیت۔ انسانی جسم کی عزت و عظمت اس کے روح کی وجہ سے ہے۔ یہ خوبصورت لباس اس کے انسان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تین، انسان ایک ایسا موجود ہے جس کے دو رخ ہیں، اس کے دونوں رخ کامل اور اکمل ہیں۔ ایک اس کا مادی رخ ہے اور دوسرا اس کا معنوی رخ ہے۔ چار، انسان بعض الہی صفات کی تجلیات کا مظہر ہے۔ پانچ، معنویت کے لیے جسم اور مادی مرکب کی ضرورت ہے۔ چھ، جو لوگ سجدہ کرنے والوں کی صف میں شرکت نہیں کرتے تو ان کے اندر ابلیسی روح کام کر رہی ہوتی ہے۔ سات، اگرچہ سجود و رکوع کی اپنی اہمیت اور قیمت ہے، لیکن اگر دوسرے لوگوں کی ہمراہی میں سجدہ اور رکوع کیا جائے تو یہ عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں مزید 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس،
تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہنے لگا میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا اس جگہ سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوگی۔ شیطان کی شیطنت یہی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری خلقت کو نظر میں رکھا اور اللہ کے حکم کی مخالفت کر ڈالی۔ اب آئیے آیہ کریمہ کے کچھ خصوصی پیغام پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، عدالت اور فیصلے کے وقت اپنے ذاتی علم پر تکیہ نہ کرو بلکہ مجرم پر سوال و جواب کر کے اس سے جرم کا مقصد اور مجرم کی نفسیاتی کیفیت بھی معلوم کرو۔ دو، اگر کسی کے اندر تکبر اور غرور کی کیفیات پیدا ہو جائیں تو ایسے انسان پر ہدایت کے اسباب کارگر نہیں ہو سکتے۔ ابلیس فرشتوں کے ماحول میں رہ رہا تھا لیکن اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اس منزل تک جا پہنچا تھا۔ تین، نسلی برتری ابلیسی سوچ ہے۔ چار، خدا کے حضور سجدہ نہ کرنے سے بھی بدتر اس کے آگے غرور و تکبر کرنا ہے۔ پانچ، گناہ سے بدتر گناہ کی توجیہ ہے۔ شیطان نے اپنے جرم کی توجیہ پیش کی تھی۔ چھ، جب دماغ میں غرور و تکبر آ جاتا ہے تو اسے انسانی جسم میں الہی روح اور نور نظر نہیں آتے۔ جب شیطان نے انسان کے جسد خاکی پر نظر کی تو سجدے سے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس الہی روح کی وجہ سے تھا جو انسان میں ڈال دی گئی تھی۔ سات، الہی احکام کی بنیاد جبر و اکراہ پر نہیں ہے۔ آٹھ، تکبر سے بڑائی حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہی تکبر ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتا ہے، علاوہ ازیں اس کی نابودی اور سابقہ عبادات کی تباہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نو، الہی روشن احکام کے مقابلے میں اجتہادی رائے یا قیاس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکم خداوندی فقعوا لہ ساجدین کے بالمقابل خلقتہ من صلصال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 10، لمحہ بھر کی نافرمانی اور تکبر عمر بھر کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ 11، مغرور و متکبر کے مقدر میں ابدی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 7 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا پروردگار مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا تو مہلت ملنے والے میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ اللہ نے شیطان کی طلب کو بھی نہیں ٹھکرایا بلکہ اسے بھی مہلت دی۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کے نقطے کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ الف، جب شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ ابدی لعنت کا نشانہ بن چکا ہے تو اس نے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کی تھی کہ اسے قیامت تک مہلت دی جائے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس لیے مہلت دی جائے۔ چونکہ اللہ کا کام مہلت دینا ہے اس لیے اسے بھی مہلت دے دی، لیکن قیامت تک نہیں بلکہ اس دن کے لیے جو الہی حکم میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ شیطان کو اس دن تک مہلت ہے جب تک انسان اور شرعی احکام کی ادائیگی باقی ہے۔ آیت کے نقطے کی وضاحت کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، یہ بھی خداوند متعال کی سنت ہے کہ وہ مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ دو، جب مجرم بارگاہ خداوندی میں درخواست کرتے ہیں اگر مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی درخواست قبول کر لیتا ہے۔ جب شیطان نے کہا فَأَنذِرْنِي تو جواب آیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری
ویڈیو کی اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔